وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفर लना। अन करीब कहेंगे आपसे अल-मुखल्लफूना पीछे रखे जाने वाले मिनल आराबी बदुओं में से शगलतना अमवालुना मशगूल कर दिया हमें हमारे मालों ने व अहलूना और हमारे घर वालों ने फस्तग़फिर लना बस आप माफ़ी तलब करें ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप माफ़ी तलब करें माफ़ी मांगें लना हमारे लिए यानी अल्लाह ताला से। हम पढ़ रहे हैं इस सूरत के शुरू से कि यहाँ सन 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया की बात हो रही है
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ کے صحابہ عمرہ کر رہے ہیں۔ نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان کیا کہ ہم عمرہ کرنے جائیں گے، تو آپ اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام تقریباً 1400 صحابہ وہ آپ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے ساتھ نکل کھڑے ہوئے، اور ان کے ساتھ ان کے قربانی کے جانور بھی تھے۔ لیکن جیسے ہم نے پڑھا کہ مشرکین مکہ نے ان کو روک لیا اور ان کو عمرہ نہیں کرنے دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا بات چیت کرنے کے لیے۔ خبر مشہور ہو گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی۔ بعض احادیث میں ہے کہ یہ بیعت جو لی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے صحابہ کرام سے، تو یہ بیعت موت پر لی تھی کہ مرتے دم تک اب ہم مر جائیں گے، یا تو اب ہم کفار سے بدلہ لیں گے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا۔ وہ ہمارے سفیر تھے، انہوں نے ہمارے سفیر کو قتل نہیں کیا، یہ اصل میں اسلامی حکومت پر حملہ ہے، تو ہم ان سے بدلہ لیں گے یا پھر ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بیعت اس بات پر تھی کہ ہم بھاگیں گے نہیں کسی بھی صورت میں۔ بہرحال ایک ہی بات ہے، ہم بھاگیں گے نہیں یا مرتے دم تک ہم لڑیں گے۔ تو یہ بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لی صحابہ کرام سے، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ ایک ایسی بیعت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے لی اللہ کے حکم سے۔ گویا کہ یہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کی بلکہ اللہ سے بیعت کی، جس طرح ہم نے پچھلی آیت کریمہ میں پڑھا۔ ان کے ہاتھ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہیں تھا، گویا کہ چونکہ وہ بیعت اللہ کے حکم سے تھی تو گویا کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ یہ اتنی عظیم بیعت تھی، اور یہ اتنی عظیم بیعت تھی جب صحابہ کرام نے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مانا تو پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اپنی رضامندی کا پروانہ عطا کر دیا، اور اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جو آپ کی بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ تو ان لوگوں کو اصحاب الشجرہ کہا جاتا ہے، اور یہ افضل ترین صحابہ کرام ہیں۔ اور جس طرح جنگ بدر کے بعد اعلان ہوا کہ اہل بدر اب ان کو کوئی ان کا گناہ کریں گے تو ان کو ان کا گناہ نقصان نہیں دے گا، اللہ نے ان کو بخش دیا ہے، افعلوا ما شئتم قد غفرت لکم، او کما قال، حدیث مبارکہ میں آتا ہے اصحاب بدر کو یہ خوشخبری سنائی گئی۔ اسی طرح یہی خوشخبری اہل حدیبیہ کے لیے، بیعت رضوان والوں کے لیے بھی تھی۔ اور انشاءاللہ جب آگے آیات آئیں گی 3-4 آیات کے بعد تو مزید وضاحت ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے فرمایا تھا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی تھی، آپ نے فرمایا تم اس وقت دنیا میں جتنے لوگ ہیں تو تم ان سب لوگوں سے سب سے زیادہ افضل ہو، تم سے افضل اور کوئی نہیں ہے۔ تو اور بڑے فضائل ہیں۔ تو بہرحال جب مشرکین نے دیکھا کہ مسلمان اب جو ہیں وہ مرنے مارنے پر اور اتر آئے ہیں اور مسلمانوں کا مقابلہ کرنا مشکل ہے، تو مشرکین نے پھر صلح کرنے کو ترجیح دی۔ تو پھر صلح حدیبیہ ہوئی، جس کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے، اور اس صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا گیا۔ اس صلح کے اندر یہ بات طے ہوئی کہ مسلمان اگلے سال آئیں گے اور اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے، جسے عمرۃ القضاء کہتے ہیں، یعنی 7 ہجری میں پھر مسلمانوں نے عمرہ کیا تھا۔ اب یہ جو عمرہ کے لیے گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام، تو جب یہ اعلان ہوا تھا تو اس اعلان میں کہ جی عمرہ کرنے نکلیں، تو اس میں کچھ لوگ نہیں نکلے، جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے مدینہ منورہ میں، کچھ بدو وہ نہیں نکلے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے واپس آئے تو پھر اب صلح حدیبیہ کی فضیلت میں یہ آیات اتری جو ہم نے پڑھی ہیں، جن میں صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان ہوئے کہ اللہ نے وہ لغزشیں یا وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو
گزشتہ ہیں وہ بھی معاف کر دی ہیں آپ کی، اور جو آئندہ ہوں گی اللہ نے وہ بھی معاف کر دی ہیں۔ اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے، پھر صحابہ کرام کے فضائل بیان کیے، پھر اصحاب شجرہ کے فضائل بیان کیے۔ تو اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے مدینہ منورہ میں، تو اب وہ بدو لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے وہ اب آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور وہ آ کر اب عذر پیش کرنے لگے کہ ہم کیوں نہیں گئے تھے آپ کے ساتھ، ہم کیوں پیچھے رہ گئے تھے۔ تو اللہ ان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، ان قریب کہیں گے آپ سے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، المخلفون وہ لوگ جن کو پیچھے رکھا گیا ہے، جن کو پیچھے رکھا گیا تھا، من الأعراب بدوؤں میں سے، ان قریب بدوؤں میں سے وہ بدو جن کو پیچھے رکھ دیا گیا تھا، وہ کہیں گے شغلتنا اموالنا، وہ اپنا عذر پیش کریں گے آپ کے پاس آ کر کہ ہم اپنے مالوں میں مشغول ہو گئے تھے، ہم اپنے مالوں میں مشغول تھے، وَأَهْلُونَا ہمیں ہمارے مالوں نے مشغول کر دیا تھا، ہمارے گھر والوں نے مشغول کر دیا تھا، ہمیں کچھ ضروری کام تھے ہمارے مال کے حوالے سے، گھر والوں کی دیکھ بھال کے حوالے سے، ہم اس میں مشغول رہ گئے تھے، لہٰذا ہم آپ کے ساتھ نہیں گئے۔ فَاسْتَغْفِرْ لَنَا، تو آپ اب اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگیے اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی درجات بلند کرے۔ تو یہ بدو اللہ نے فرمایا یہ آپ کے پاس آئیں گے، اور پھر بدو آئے آپ کے پاس۔ اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بدو آپ کے پاس آ کر کہیں گے جن بدوؤں کو پیچھے رکھا گیا۔ پیچھے رکھا گیا، وعلیکم السلام، پیچھے رکھا گیا سے کیا مراد ہے؟ وہ تو خود پیچھے رہے تھے، یہ تو نہیں تھا کہ وہ آنا چاہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا یا صحابہ کرام نے انہیں منع کر دیا، تو وہ تو خود پیچھے رہے تھے۔ لیکن مخلف کہتے ہیں، اسم مفعول کا صیغہ ہے، مخلف اس شخص کو کہتے ہیں جسے باقاعدہ پیچھے رکھا گیا ہو، جو پیچھے رہنے والا ہوتا ہے وہ ہے خالف۔ اس کے لیے عربی زبان میں جو لفظ آئے گا وہ آئے گا خالف، پیچھے رہنے والا، جو خود پیچھے رہے۔ اللہ یہ نہیں فرما رہے سَيَقُولُ لَكَ الْخَالِفُونَ، آپ سے پیچھے رہنے والے کہیں گے بدوؤں میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں ان قریب آپ سے وہ کہیں گے بدو جن کو پیچھے رکھ دیا گیا ہے۔ تو جیسے یونس صاحب کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ٹھیک ہے وہ خود پیچھے رہے، انہیں کسی نے پیچھے رہنے پر مجبور نہیں کیا، لیکن اصل میں اللہ کی تقدیر اور یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ اللہ نے ہی انہیں یہ فضیلت حاصل نہیں کرنے دی، اللہ نے ہی انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی یہ جو فضیلت ہے اور اصحاب شجرہ کی یہ فضیلت، یہ ہمراہی اللہ نے ہی قبول نہیں کی، اللہ نے ان لوگوں کو پیچھے رکھ دیا تھا۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ کی تقدیر تھی، اور اللہ کو پتہ تھا کہ یہ لوگ پیچھے رہیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ پیچھے رہے ہیں تو یہ نہیں کہ اسلام کی یہ لوگ مدد کرتے اور یہ لوگ شریک ہوتے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ہی ایسے لوگوں کو قبول نہیں کیا۔ اس عظیم فضیلت کے لیے جو فضیلت صلح حدیبیہ اور یہ درخت کے نیچے بیعت کی وجہ سے صحابہ کرام کو حاصل ہوئی، اللہ نے یہ فضیلت ان ایسے لوگوں کو حاصل ہی نہیں ہونے دی جن کا ایمان کمزور تھا، جن کے دلوں میں مرض تھا۔ تو اس مریض دل کے لوگوں کو گویا کہ اللہ نے اپنی تقدیر کے تحت پیچھے رکھ دیا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ بہت سی چیزیں اللہ کرتے ہیں، لیکن وہ جو اللہ بہت سے کام قضاء و قدر کے تحت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لوگ جانا چاہتے تھے اللہ نے ان کو جانے نہیں دیا۔ اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہوتی، لوگ خود نہیں جاتے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ در حقیقت اللہ ہی لوگوں کو اس نیک کام میں اللہ نے قبول نہیں کیا، اللہ نے ان کو یہ سعادت ہی نہیں دی کہ وہ شریک ہو سکیں۔ کمزور ایمان والے جن کے دلوں میں مرض تھا۔ جنگ تبوک کے موقع پر آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے منافق شریک نہیں ہوئے تھے، اللہ نے وہاں بھی یہی فرمایا۔ اللہ نے فرمایا یہ نہ سمجھو کہ یہ منافق شریک نہیں ہوئے، اللہ نے فرمایا کہ یہ سمجھو کہ اللہ نے ان کو یہ جنگ تبوک میں شریک ہونے کی سعادت ہی نہیں دینی تھی، اللہ نے ان کو قبول نہیں فرمایا۔ قرآن کریم میں ہے کہ وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ، اللہ نے ان کا اٹھنا اور ان کا جنگ میں جہاد میں شرکت اللہ نے گوارا نہیں کی، اللہ نے ان کو سست کر دیا، اللہ نے انہیں بٹھائے رکھا۔ حالانکہ ان پر کوئی یہ نہیں کہ وہ شریک ہونا چاہتے تھے تو وہ شریک نہیں ہو سکے، وہ شریک ہوئے بھی نہیں خود،
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نیکی کا کام نہ کرے تو دوسرے مسلمانوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے او ہو یہ شریک نہیں ہوئے، یہ شریک ہو جاتے ہمیں فائدہ ہو جاتا۔ تو جو لوگ نیکی کے کام میں شریک نہ ہوں تو ان کے بارے میں کیا تصور ہونا چاہیے کہ یہ اتنا بڑا سعادت کا کام تھا، اللہ نے وہ سعادت ان لوگوں کو حاصل ہی نہیں ہونے دی، اللہ نے ان لوگوں کو قبول ہی نہیں کیا اس نیک کام کے لیے۔ یہ ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے، کوئی نیک کام جو لوگ کر رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں ہم احسان کر رہے ہیں، یہ اللہ کا ان پر کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ نے انہیں اس نیک کام کے لیے قبول فرما لیا ہے۔ اور جو لوگ اس کام میں نیک کام میں شریک نہیں ہوتے، گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہی ان بدبختوں کو وہ سعادت نہیں لینے دی، اللہ نے ان کو قبول ہی نہیں فرمایا۔ تو یہاں لفظ یہ نہیں ہے کہ پیچھے رہنے والے، لفظ ہے، لفظی ترجمہ اس کا ہے پیچھے رکھے جانے والے۔ گویا کہ اللہ کی قضاء و قدر یہ تھی کہ اللہ نے ان کو پیچھے رکھ دیا، وہ خود پیچھے نہیں رہے، اللہ نے قبول ہی نہیں فرمایا ایسے لوگوں کو۔ بہرحال جو اصل بات ہے وہ کیا ہے، عنقریب کہیں گے وہ لوگ آپ سے جن کو پیچھے رکھ دیا گیا، من الاعرابی بدو لوگوں میں سے، وہ کہیں گے کہ ہمیں ہمارے مالوں نے اور ہمارے گھر والوں نے مشغول کر دیا تھا، بڑے کام تھے ہمیں، ہمارے کھیت تھے اور ہماری فصلیں تھیں اور فلاں فلاں چیز، اور گھر والوں کے کام تھے۔ آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ بہانے لگاتے ہیں اس قسم کے، نماز نہیں پڑھ رہے، فلاں کام نہیں کر رہے، جی فلاں مصروفیت ہے، فلاں مصروفیت ہے۔ فاستغفر لنا، اچھا وہ کہتے ہیں جی ہم اپنے مالوں میں اپنے گھر والوں میں مشغول رہے، اب آپ ہمارے لیے استغفار کر لیجئے، آپ ہمارے لیے اللہ سے بخشش مانگیں کہ جو فضیلتیں ان صحابہ کرام کو حاصل ہوئی ہیں ہمیں بھی حاصل ہوں۔ محسوس یہ ہو رہا ہے جیسے ان لوگوں کو بڑا احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، حالانکہ یہ جو ساری باتیں ہیں ان لوگوں کی یہ ظاہری باتیں ہیں، منہ کی باتیں، دل میں کچھ اور ہے ان کے، جیسے آگے آ رہا ہے۔ یہ منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ استغفار کریں، محسوس ہو رہا ہے جیسے ان کو بڑا ندامت کا اظہار، انہیں ندامت ہو رہی ہے کہ ہم نے غلطی کی۔ اگلی آیتوں سے پتہ لگتا ہے یہ ندامت نہیں تھی، یہ صرف ظاہری طور پر جس کو کہتے ہیں نا کہ گوگلوں سے مٹی جھاڑنا، یہ وہ والی صورتحال تھی، اللہ معاف کرے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے استغفار کریں۔ اللہ فرماتے ہیں یقولون بألسنتہم، وہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ یہ جس زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں دل میں کچھ اور بھرا ہوا ہے، دل میں کوئی اور بات ہے، دل میں یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں شریک ہونا چاہیے تھا، ہمیں یہ سعادت ملنی چاہیے تھی، انہیں ابھی تک نہیں پتہ کہ یہ سعادت کتنی بڑی سعادت تھی۔ زبان سے کہہ رہے ہیں ہمارے لیے استغفار کریں، جیسے کہ وہ نادم ہے، وہ نادم ہے ہی نہیں۔ زبان سے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، وہ زبان سے وہ کہہ رہے ہیں جو ان کے دل میں ہے ہی نہیں۔ دل میں کیا ہے وہ ابھی آگے آ رہا ہے۔ قل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، پس کون اختیار رکھتا ہے تمہارے لیے اللہ سے کچھ بھی، کون اختیار رکھے گا تمہارے لیے اللہ سے کچھ بھی؟ ان اراد بکم ضرا، اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ نقصان کا، او اراد بکم نفعا، یا وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ نفع کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بات یہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم بڑے نادم ہیں، بڑے شرمسار ہیں، ہمارے لیے استغفار کریں۔ منہ سے تم کچھ اور کہہ رہے ہو، دلوں میں تمہارے کچھ اور ہے۔ تمہارے دلوں میں تو یہ تھا کہ وہاں جائیں گے، کافر اتنے طاقتور ہیں، کہیں ان سے مڑ بھیڑ نہ ہو جائے، کہیں نقصان نہ ہو جائے، کہیں ہم مارے نہ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس ڈر سے شریک نہیں ہوئے کہ کہیں ہم مارے نہ جائیں، کہیں ہمارا نقصان نہ ہو جائے۔ اگر اللہ تمہیں یہیں بیٹھے بیٹھے نقصان پہنچانا چاہے تو کون بچائے گا؟ تم تو جنگ میں شریک، جنگ تو نہیں تھی، وہ تو عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن ساتھ ہتھیار لے کے گئے تھے، ڈر تھا کہ وہ دشمن تھے، مکہ مکرمہ میں ڈر تھا کہ لڑائی بھی ہو سکتی ہے۔ تو تم اس لیے نہیں کہ تم مشغول تھے مالوں میں اور اپنے گھر والوں میں اور اب تم شرمسار ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ تم اس لیے نہیں گئے تھے، تمہیں ڈر تھا، تمہارا خیال تھا نقصان ہوگا جانے سے، جانی مالی نقصان ہوگا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ بس کون اختیار رکھے گا تمہارے لیے اللہ کے بالمقابل کچھ بھی، اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے۔ اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہے کون بچائے گا؟ تمہیں یہیں مدینہ منورہ میں اللہ نقصان پہنچانا چاہے کون بچائے گا؟ یا اگر اللہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، جس طرح اللہ نقصان پہنچانا چاہے کوئی اس نقصان کو دور نہیں کر سکتا، اسی طرح اگر اللہ فائدہ پہنچانا چاہے تو اس فائدے کو آنے سے بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ بڑے مشکل حالات سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے فائدے کی باتیں نکال لیتے ہیں، اور جب اللہ کسی کو فائدہ پہنچانا چاہیں پوری دنیا مل کر اس فائدے کو آنے سے روک نہیں سکتی۔ اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں پوری دنیا مل کر اس نقصان کو آنے سے روک نہیں سکتی۔
اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ تعالیٰ اگر آپ دینا چاہیں کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اگر آپ منع کرنا چاہیں تو کوئی دے نہیں سکتا، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ جو لوگوں کے لیے رحمت کھولنا چاہیں دنیا میں کوئی نہیں جو اسے روک سکے، وما یمسک، اور جسے اللہ روک دے فلا مرسل له من بعدی، اسے کوئی کھول نہیں سکتا اس کے بعد۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم نقصان سے بچنے کے لیے شریک نہیں ہوئے، اگر اللہ تمہیں یہی نقصان پہنچا دے تو کون اختیار رکھے گا اللہ کے بالمقابل کچھ بھی؟ اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہے یا فائدہ دینا چاہے، نہ کوئی نقصان روک سکتا ہے اللہ کی طرف سے آنے والا، نہ کوئی اللہ کی طرف سے آنے والا فائدہ روک سکتا ہے۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ ہے اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو خبردار۔ تم جو شریک نہیں ہوئے اللہ کو تمہارے اندر تک کا پتہ ہے۔ یہ منافق ایسے ہی محسوس ہوتا ہے، کمزور ایمان والے، مریض دل والے۔ بل ظننتم، بلکہ تم نے تو گمان کیا تھا، یہ ہے اندر کی بات۔ اب اللہ تعالیٰ اصل پول کھول رہے ہیں، بلکہ تم نے تو یہ گمان کیا تھا أَلَّن يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا، یہ کہ ہرگز نہیں لوٹیں گے رسول اور نہ مومن إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ اپنے گھر والوں کی طرف ابداً کبھی بھی۔ تم نے تو یہ برا گمان کیا تھا، تم نے تو یہ سوچا تھا کہ اب مسلمان جو ہیں وہ ان کی تعداد بھی تھوڑی ہے، ان کے پاس وسائل بھی تھوڑے ہیں، لیکن یہ بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں، اب یہ جا رہے ہیں عمرہ کرنے تو اب یہ واپس نہیں آ سکیں گے، وہاں اتنے بڑے ان کے دشمن ہیں، اتنے زیادہ کافر موجود ہیں، وہ ان کو کیسے یہ کام کرنے دیں گے، کیسے عمرہ کرنے دیں گے؟ تم نے تو یہ گمان کیا تھا کہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے، نہ مسلمان واپس آئیں گے، نقصان ہوگا وہاں جا کر، اور اللہ نبی کی اور مسلمانوں کی مدد نہیں کریں گے۔ تم نے تو یہ گمان کیا تھا، بلکہ تم نے گمان کیا تھا یہ کہ ہرگز نہیں لوٹیں گے رسول اور نہ مومن الی اہلیہم اپنے گھر والوں کی طرف ابداً، یعنی مدینہ منورہ میں ابداً کبھی بھی۔ وزین ذلک فی قلوبکم، اور مزین کر دی گئی یہ چیز تمہارے دلوں میں۔ یہ جو پیچھے رہنے والے بدو تھے وہ یہ سوچتے تھے اور یہ سوچ کر خوش بھی ہوتے تھے، کیونکہ وہ ان کا ایمان نہیں تھا جس طرح مسلمانوں کا ایمان ہوتا ہے۔ وہ کہتے تھے اچھا ہے جان چھوٹے گی، ویسے ہی ہمیں مشکل۔ اصل میں جب مدینہ منورہ میں اسلام آیا، اب اسلام آنے سے مدینہ منورہ کا اب جو زیادہ لوگ ہیں مسلمان ہو گئے، اب اسلام کے فوائد حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ظاہری طور پر، اندر سے وہ کافروں کے ساتھ بھی تھے، جہاں ان کے ساتھ فائدہ ہوتا وہاں ان کے ساتھ مل جاتے، ان کے ساتھ بیٹھتے، اور جہاں مسلمانوں کے ساتھ فائدہ نظر آتا وہاں ان کے ساتھ ہو جاتے۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، یہ چیز تمہارے دلوں میں مزین کر دی گئی، تم خوش بھی تھے اس پر، اچھا ہے مسلمان واپس نہیں آئیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے برا گمان کیا تھا، اور ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ برا گمان کتنا بڑا جرم ہے۔ پچھلی آیات میں پورا لیکچر ہمارا اس پر تھا کہ برا گمان کتنا بڑا جرم ہے۔ یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد نہیں کریں گے، اللہ مسلمانوں کو نقصان میں رکھیں گے، شکست دیں گے، اور مسلمان شکست کھا جائیں گے، کافر لوگ غالب آ جائیں گے، یہ برا گمان ہے۔ تم نے یہ برا گمان کیا تھا۔ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ نبی کی مدد کریں گے۔ اللہ نے جو مسلمانوں سے وعدے کیے ہیں، قرآن کریم کی آیات، کتنی آیات ہیں، آپ کے سامنے آیات رکھی تھی، کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ بات لکھ دی کہ میں اور میرا رسول غالب آئیں گے۔ انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، بے شک ہم البتہ ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں۔ ویوم یقوم الاشہاد، اور جس دن گواہیاں قائم ہوں، یعنی قیامت کے دن۔ دنیا میں بھی اللہ نے مدد کرنی ہے رسول کی، ایمان والوں، اور آخرت میں بھی۔ اگر کبھی نقصان ہوتا ہے مسلمانوں کو جنگ میں، کہیں نقصان ہو، وہ مسلمانوں کے اپنے کسی عمل کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ تو اللہ کی طرف سے تو اللہ تو ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کتنی تھوڑی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں اللہ کے حکم سے، بہت زیادہ اس کی مثالیں ہیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ تو یہ بدگمانی ہے بہت بڑی، جو منافق قسم کے لوگ کرتے ہیں، کمزور ایمان والے، مریض دل والے کرتے ہیں، کہ مسلمان غالب نہیں آئیں گے، وہ کافر غالب آ جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں برا گمان، اور یہ برا گمان بہت بڑا جرم ہے، ہم نے پیچھے پڑھا۔ اس جرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ، جو لوگ یہ برا گمان رکھتے ہیں، اللہ انہیں قیامت کے دن سزا دیں گے جہنم کی، والعیاذ باللہ، پیچھے ہم نے پڑھا۔
وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ۔ اللہ منافق مردوں اور عورتوں کو عذاب دے گا، مشرک مردوں اور عورتوں کو عذاب دے گا، کیوں؟ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، کہ وہ اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں برا گمان کیا ہے؟ کہ اللہ مومنوں کی مدد نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں علیہم دائرۃ السوء، انہی کے اوپر برائی کا دائرہ ہے۔ یہ جو مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی رکھتے ہیں اللہ ان کی مدد نہیں کریں گے، وہ برا دائرہ اور برائی کی گردش تو ان کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ وغضب اللہ علیہم ولعنہم واعد لہم جہنم، اللہ ان پر غصے ہوا اور اللہ نے ان پر لعنت کر دی، اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی۔ تو یہ برا گمان انہوں نے کیا، اس لیے تم شریک نہیں ہوئے تھے۔ اب یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے مالوں نے ہمیں مشغول کر دیا، گھر والوں نے مشغول کر دیا، ہمارے لیے استغفار کر دیجیے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نادم ہیں، کوئی نادم نہیں ہو تم اس لیے شریک نہیں ہوئے تھے۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تھے تم ہلاک ہونے والی قوم۔ جو برا گمان رکھے اس طرح کا اللہ معاف کرے۔ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اللہ معاف کرے، میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا، جو برا گمان رکھتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں، اور جو مسلمانوں کے بارے میں برا گمان رکھنا ہے، مسلمان غالب نہیں آئیں گے، اسلام غالب نہیں آئے گا، کافر لوگ غالب آ جائیں گے، یہ اللہ کے بارے میں برا گمان ہے در حقیقت، کہ اللہ مسلمانوں کی مدد نہیں کریں گے۔ بھی قرآن کریم تو بڑا پڑا ہے اللہ کے وعدوں سے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں ذکر کے بعد، نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ نے خلافت کا وعدہ کیا ہے زمین میں، خلافت فی الارض کا۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ اتنے وعدے ہیں قرآن کریم میں اللہ کے۔ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے میں نے ذکر کیا کہ اگر نقصان ہوتا ہے اپنے عمل کی وجہ سے۔ اللہ نے کہا ہے کہ اتفاق نہ کرو اور آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت کرو، نہ سعودی عرب پاکستان مسلمان ملک آپس میں اتحاد نہیں کرتے، آپس میں ملتے نہیں ہیں اور آپس میں اختلافات ہی اختلافات ہیں۔ اسلام آج جو ہے کس ملک میں صحیح طریقے سے اسلام نافذ ہے؟ کس ملک نے قرآن کریم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کو اپنا دستور اور اپنا رہبر اور رہنما بنایا ہوا ہے؟ کون ہے آج جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے؟ اللہ کا وعدہ کن لوگوں سے ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ بھائی اگر غلطی کریں گے، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمانی کریں گے، تو جنگ احد میں صحابہ کرام کو نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیوں ہوا؟ اللہ نے اس کی وجوہات بھی بیان کی ہیں۔ وہ جو مال غنیمت کے لیے آگے تھے، تو وہ صحابہ کرام تھے، افضل ترین لوگ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا۔ اگر لوگ اللہ اور رسول کی نافرمانی کریں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈر جانا چاہیے کہ ان پر فتنہ نہ آ جائے یا ان کے اوپر عذاب علیم نہ آ جائے۔ تو صحابہ کرام سے تو چھوٹی سی بات ہوئی، ان کو کتنا نقصان ہوا۔ پہلے فتح ہوئی تھی، فتح شکست میں بدل گئی، نقصان میں بدل گئی۔ آج ہم نے اللہ اور رسول سے جنگ کی ہوئی ہے اور ہم سمجھیں کہ ہماری مدد ہوگی۔ ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ چھوڑیں، اللہ اور اللہ کی طرف پلٹیں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ کے وعدے ہیں، آج بھی وہ وعدے ہیں۔ ہو اگر ابراہیم کا سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے آج بھی انداز گلستہ پیدا، کیا شعر ہے۔ آج بھی فرشتے اتر سکتے ہیں اور اللہ کے وعدے ہیں اور آج بھی اتریں گے۔ ایمان تو دکھائیں جو جنگ بدر میں صحابہ کرام نے دکھایا، تو اللہ کے وعدے آج بھی باقی ہیں۔ کوئی بندہ یہ کہ اللہ مدد نہیں کریں گے تو یہ ظن سو ہے اللہ کے ساتھ، اور جو یہ ظن سو کرتا ہے ہلاک ہو جانے والا ہے، اللہ معاف کرے۔ ہمیں اللہ اور رسول کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ اور رسول کے احکامات پر چلنا ہے، پھر دیکھیں کیسے اللہ کی مدد ہوتی ہے، کیسے اللہ کے دشمنوں کو شکست ہوتی ہے۔ ہمارے پاس وسائل ہوں یا نہ ہو، اللہ نے ہمیں وسائل اختیار کرنے کا حکم دیا ہے جو ہم طاقت رکھیں۔ سب سے پہلے جو وسائل ہم نے اختیار کرنے ہیں، ایمانی قوت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل۔ پھر اس کے بعد جو وسائل ہم اختیار کر سکیں، جو ہتھیار ہم بنا سکیں، اور پھر اللہ کا نام لے کر، اللہ پہ توکل کر کے جب لڑائی ہوگی انشاءاللہ مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ اور جو کہ پہلی دفعہ نہیں ہے، ہمیشہ ہوتی رہی ہے مسلمانوں کو فتح، جب بھی مسلمانوں نے اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل کیا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں کبھی بدگمانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہ کافر غالب آ جائیں گے، مسلمان مغلوب ہو جائیں گے، یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے،
یہ اللہ کی قدرت کے اوپر بے اطمینانی کا اظہار ہے. اللہ ہماری مدد نہیں کریں گے یا ہماری مدد نہیں کر سکیں گے. کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو ایمان نہ لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، پس بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے ایسے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کو. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کے مترادف ہے کہ برے گمان کرنا. اور ان لوگوں نے گویا کہ انہیں اللہ اپنے رسول کی اور ایمان والوں کی مدد کریں گے، انہیں اللہ کے ان وعدوں پر اعتبار نہیں تھا. یہ ہلاک ہونے والی قوم تھی جنہوں نے یہ گمان کیا اور اسی لیے یہ شریک نہیں ہوئے. تو یہ ہلاک ہونے والی قوم تھے اور ان کا ایمان کمزور تھا اللہ پر اور رسول پر. جو اللہ اور رسول پر ایمان نہیں لائے گا تو ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. یہ تو کفر تک لے جاتی ہے بعد انسان پہ. اللہ کیوں مدد نہیں کریں گے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے تو بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی. يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے دے. جو اللہ کی باتیں ماننے والے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، کمی کوتاہی ہو جائے ان سے اللہ معاف کر دیتے ہیں اگر توبہ کریں. اور جو اللہ کی بات نہیں مانتے اپنا نقصان کرتے ہیں، اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، کسی کا نقصان نہیں کرتے، اپنا نقصان کرتے ہیں. اللہ جسے چاہے عذاب دے دے. اور اگر ایسے لوگ توبہ کر لیں، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، ہے اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا. اللہ دوبارہ انہیں بھی بخش سکتا ہے، اللہ ان پر بھی رحم کر سکتا ہے اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیں. اللہ کا دروازہ تو کھلا ہے. شرک کرنے والا اس کا شرک معاف ہو جاتا اگر توبہ کر لے تو. بڑے سے بڑا گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں. صرف اللہ معاف نہیں کرتے، وہ گناہ نیک اعمال سے بدل جاتے ہیں. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیک اعمال سے بدل دیتے ہیں. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، ان قریب کہیں گے پیچھے رکھے جانے والے. اللہ بار بار فرماتے ہیں یہ پیچھے رکھ دیے گئے تھے، پیچھے رہے نہیں تھے، ان کو پیچھے رکھ دیا گیا تھا. پیچھے رکھے جانے والے جو بدو لوگ ہیں جو نہیں گئے تھے، یہ کہیں گے اذا انطلقتم الی مغانم، جب تم جاؤ گے غنیمتوں کی طرف، مال غنیمت کی طرف، لتأخذوها، تاکہ تم اسے لو، تاکہ تم اسے اپنی کسٹڈی میں کرو، تم اس مال غنیمت سے فائدہ اٹھاؤ. تو اس وقت پیچھے رکھے جانے والے بدو کہیں گے ذرونا، چھوڑ دو ہمیں، نتبعکم، کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں، ہم بھی تمہاری پیروی کریں. اصل میں ہوا کیا کہ یہ واقعہ ہو گیا. اس میں جو فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی، وہ آپ نے پڑھ لی. اصحاب شجرہ کی جو فضیلت وہ آپ نے پڑھ لی. جو منافقین کا اور مشرکین کا معاملہ وہ پیچھے ہم نے پڑھ لیا. ابھی ان کا معاملہ ہے وہ سامنے آ گیا. یہ بدگمانی کرتے ہوئے یہ لوگ شریک نہیں ہوئے. اب اللہ نے صرف فضائل بیان نہیں کیے صحابہ کرام کے، اصحاب شجرہ کے، اللہ نے انہیں وعدے بھی دیے. وعدے ہم پڑھیں گے آگے، میں صرف اشارہ کر دوں ان وعدوں کی طرف. اگلے پیج پہ اللہ کے وعدے موجود ہیں ان اصحاب شجرہ سے کہ ایک تو اللہ راضی ہو گیا ان لوگوں سے، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اب تمہارے لیے فتوحات کے دروازے کھل گئے ہیں. اللہ نے اس صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا. کیسے فتح تھی کہ اس صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان جو ہیں وہ مشرکین کے ساتھ جو ہر وقت کا ایک اختلاف تھا اور جنگ کا خدشہ تھا وہ ختم ہو گیا. اب مسلمانوں نے اپنی توجہ کی دیگر دشمنوں کی طرف، یہودیوں کی طرف جو خیبر میں تھے. 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، تینوں قبیلوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعہدی کی. تو ایک قبیلے کو تو قتل کر دیا گیا، بنی قریظہ کو، اور باقی 2 قبیلوں کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، بنو قینقاع اور بنو نذیر، جن کا ذکر سورہ حشر میں ہے. ان لوگوں کو جلا وطن کر دیا گیا تھا خیبر کی طرف. انہوں نے وہاں جا کر بھی اپنی سازشیں نہیں چھوڑی تھیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا کہ اب ان کے خلاف کارروائی کریں. تو اللہ نے وعدہ کیا کہ اب فتوحات ہوں گی، اب بہت مال غنیمت حاصل ہوگا. جب صلح حدیبیہ ہوئی اور مسلمانوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے بیعت کی، اور تو اللہ نے وعدے کیے. چلیں اذان کے بعد. لیکن بس میں تو سب کچھ ہوتا ہے، بس میں تو سب کچھ ہوتا ہے. انسان کوشش کرے تو اللہ کی مدد ہوتی ہے.
باقی ایک انسان بے پرواہی کرے تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ قرآن کلاس کے اندر کئی دفعہ یہ بات ہوتی ہے، کئی لوگ توجہ نہیں کرتے، کئی لوگ سو جاتے ہیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ قرآن کلاس کے اندر اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی درس ہو اس میں قرآن حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، تو ایسی باتوں کے وقت ہمیں چکنا ہونا چاہیے، ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو واعظ نصیحت کرتے تھے تو صحابہ کرام اتنی توجہ سے بیٹھتے تھے، حدیث میں آتا ہے جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ تو انسان جتنا اہمیت دے گا تو اتنا ہی، دیکھیے اگر ہم کسی وزیر مشیر کی محفل میں بیٹھے ہوں، کبھی کسی کو نیند آئے گی؟ کبھی کسی کو نیند نہیں آئے گی۔ اصل میں توجہ دینے کی بات ہوتی ہے، ہمیں توجہ دینا چاہیے، ورنہ پیچھے ہم نے مذمت پڑھی ہے سورہ محمد میں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو غور سے سنتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں ہم غور سے سن رہے ہیں، کسی مجلس میں آتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، کہ وہ کہتے ہیں ہم غور سے سن رہے ہیں، لیکن جب نکلتے ہیں تو کہتے ہیں ابھی کیا بات ہوئی تھی، ابھی مجلس میں کیا باتیں ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اگرچہ بات منافقین کی ہو رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہماری اس قسم کی کلاسیں ہوتی ہیں، قرآن کریم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی کلاس ہو رہی ہے، ان کلاسوں میں ہمیں بہت زیادہ چوکنا ہو کر بہت توجہ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ جب توجہ سے بیٹھیں گے تو نہیں نیند آئے گی، چیزیں سمجھ آئیں گی۔ جی آپ کو بتاؤں ہماری طرف سے لاپرواہی ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں ہماری طرف سے لاپرواہی ہے۔ دیکھیں اگر کبھی تھکاوٹ ہو تو وہ کبھی کبھی ہو سکتی ہے، مستقل نہیں ہوتی۔ کبھی ایک انسان جو ہے نا وہ ایسے ہو جائے تو ہو جائے، تو اس میں پہلے بھی کئی دفعہ توجہ دلا چکا ہوں، توجہ کرنی چاہیے۔ ممکن ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ جذبہ دیکھے کہ ایک بندہ نیک جذبے سے آیا ہے، لیکن ممکن ہے اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوں کہ اللہ کی باتیں پڑھی جا رہی تھیں، اللہ کے احکامات پڑھے جا رہے تھے اور ہم توجہ نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ توجہ کے متعلق چیز ہے، اور اس میں توجہ کرنی چاہیے ہمیں، اور اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جب کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تو میں بات کر رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ والوں کو اور اصحاب شجرہ کو جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی، اللہ نے ان کی فضیلت بیان کی۔ اللہ نے ان کی فضیلت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ تمہاری اب اخروی فضائل بھی ہیں، اب تم کوئی بھی گناہ کرو تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے اور اللہ تم سے راضی ہو گئے ہیں۔ اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی فوائد بھی دیے۔ کیا؟ وہ سورہ فتح میں آیت نمبر 18 میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ راضی ہو گیا ان مؤمنین سے جو آپ کی بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا۔ کیا تھا ان کے دلوں میں؟ وہ ایمان، وہ تقوی، وہ اللہ کو راضی کرنے کا شوق، جس کی وجہ سے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، وہ جو ان کا ایمان تھا دلوں میں، اللہ نے وہ جان لیا۔ اور آج کچھ بدبخت ہیں جو صحابہ کرام کے ایمان کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے آسمانوں سے جان لیا ان کا ایمان، اور ہم کہتے ہیں آج ہم میں سے کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہی سب سے بڑے، وہ تمام صحابہ کرام کو، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، وہ ان سب کو اللہ معاف کرے، کیا کیا باتیں بناتے ہیں۔ اور تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے جو ان کے دلوں میں تھا وہ جان لیا، جو تقوی اور ایمان تھا اللہ نے جان لیا۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پر سکون نازل کیا۔ واصابہم فتحا قریبا، اللہ نے انہیں قریبی فتح نصیب فرمائی۔ اس فتح سے کیا مراد ہے؟ صلح حدیبیہ، جس طرح صورت کے شروع میں ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور آگے ومغانم کثیرۃ یاخذونھا، اور اللہ نے انہیں وہ غنیمتیں عطا کیں جو وہ لیں گے۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ بہت غالب حکمت والا ہے۔ ان غنیمتوں سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام کی رائے ہے کہ ان غنیمتوں سے مراد وہ جو خیبر کی جنگ ہے، جو اس کے صلح حدیبیہ کے فوراً بعد ہوئی 7 ہجری میں، تو اس جنگ میں جب یہود کی سرکوبی کی، اب مشرکین سے صلح ہو گئی ہے، اب مشرکین سے ڈر نہیں ہے کہ وہ حملہ کریں گے، اب ان کی طرف توجہ کی ضرورت نہیں ہے، اب جو دوسرے دشمن ہیں اور دیگر دعوت کے کام میں ان کی طرف توجہ ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کے ملکوں میں، دوسرے شہروں میں خط لکھے دعوتی، اور آپ نے یہودیوں کی سرکوبی کی۔ اب یہ جو فتح خیبر تھی اس کے بارے میں اللہ نے یہ وعدہ دے دیا کہ یہ سارا مال غنیمت اصحاب حدیبیہ والوں کے بارے میں ہوگا، اصحاب شجرہ والوں کے لیے ہوگا، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہوگا۔ یہ اور تفصیلات بھی ہیں، صرف یہی اللہ نے وعدہ نہیں کیا، اللہ نے اور بھی غنیمتوں کا وعدہ کیا۔ تو یہ جو اب
اس کے بعد مال غنیمت ملنا تھا وہ صرف ان صحابہ کرام کو ملنا تھا جو صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے اور جو درخت کے نیچے جنہوں نے بیعت کی. ان کے لیے اللہ نے اخروی فوائد بھی رکھے, اخروی فضائل بھی بیان کیے, دنیاوی فضائل بھی بیان کیے. لیکن اب یہ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے, جب وہ مال غنیمت حاصل ہوا فتح خیبر کے بعد, وہ کہنے لگے اس میں ہمارا حصہ بھی ہونا چاہیے. یہی کام ہوتا ہے ان لوگوں کا کہ کرتے کراتے کچھ نہیں ہے, جہاں فائدے کی بات آئے تو سب سے پہلے. تو اس کی بات ہو رہی ہے. سیقول المخلفون, ان قریب کہیں گے پیچھے رکھے جانے والے, کیا کہیں گے؟ اذا انطلقتم الی مغانم, جب تم جاؤ گے غنیمتوں کی طرف تاکہ تم اسے لو. کون سی غنیمت؟ وہ جو فتح خیبر کے موقع پر حاصل ہوئی. کیا کہیں گے پیچھے رکھے جانے والے؟ وہ کہیں گے ذرونا نتبعکم, ہمیں بھی چھوڑ دو, ہم بھی تمہارے پیچھے چلیں, ہم بھی غنیمت حاصل کریں, جتنا تمہارا حصہ ہے ہمیں بھی ملنا چاہیے تمہارے برابر. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ, وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی کلام کو بدل دیں. کون سا اللہ کا کلام؟ اللہ کا وہ کلام جو اللہ نے اصحاب شجرہ کی فضیلت میں نازل فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا, ان کی یہ فضیلت ہے اور غنیمت بھی انہیں حاصل ہوگی, کسی اور کو غنیمت حاصل نہیں ہوگی. جو شریک نہیں ہوا اس میں, اس کے لیے مالی غنیمت نہیں ہے فتح خیبر والا, وہ صرف اصحاب حدیبیہ والوں کے لیے ہے, وہ بدوؤں کے لیے نہیں جو پیچھے رہ گئے تھے. وہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہمیں بھی مالی غنیمت میں حصہ ملنا چاہیے. وہ تو شریک نہیں ہوئے صلح حدیبیہ میں, وہ اللہ کے کلام کو بدلنا چاہتے ہیں. اللہ پہلے وعدہ کر چکے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے لیے ہے جو حدیبیہ میں شریک ہوئے تھے, وہ اللہ کے کلام کو بدلنا چاہتے ہیں. قل, اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے, لن تتبعونا, تم ہمارے پیچھے نہ چلو, یعنی غنیمت حاصل کرنے کے لیے ہمارے پیچھے نہ چلو. کذالکم قال اللہ من قبل, اسی طرح فرما چکا ہے اللہ پہلے. اللہ یہ بات پہلے سے فرما چکا ہے. کون سی بات؟ کہ یہ غنیمت صرف اصحاب شجرہ والوں کے لیے ہے. کہاں فرما چکا ہے؟ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پیش کی ہے, سورہ فتح آیت نمبر 19 میں, کہ وہ غنیمتیں بھی انہی کو ملیں گی اور اوروں کو نہیں ملیں گی. جو شریک نہیں ہوئے انہیں کیوں ملے؟ تم ہمارا پیچھا نہ کرو غنیمت حاصل کرنے میں. یہ بات اللہ پہلے سے فرما چکے ہیں, یہ پہلے سے بات طے ہو چکی ہے. اب وہ غنیمت وہ اصحاب شجرہ کے لیے ہے. فسیقولون, پس ان قریب وہ کہیں گے, یہ بدو کہیں گے جب انہیں پتہ لگے گا نہیں ہمارے لیے نہیں ہے, تو کیا کہیں گے؟ بل تحسدوننا, بلکہ تم تو ہم سے حسد کرتے ہو, تمہیں حسد ہے کہ ہمیں مال نہ مل جائے. حسد تو نہیں ہے, یہ تو انعام ہے جو اللہ نے جس کے لیے لکھ دیا, اللہ نے لکھ دیا. یہ حسد تو نہیں, تو ایسی بات ہے جیسے کوئی بندہ فرسٹ آ جائے, کوئی بندہ اچھا کام کرے, اسے انعام ملے, دوسرا کہ مجھے بھی انعام ملنا چاہیے. کام کم کرے کوئی نہ, وہ کہ مجھے بھی انعام ملنا چاہیے. لوگ کہیں گے تمہیں تو انعام نہیں ملنا چاہیے, تم نے اچھا کام نہیں کیا. وہ کہ تم مجھ سے حسد کرتے ہو. یہ حسد تو نہیں ہوتا. جو انعام ہے وہ تو جو کام کرتا ہے اس کو انعام ملتا ہے. وہ کہیں گے تم ہم سے حسد کرتے ہو. بل کانوا لا یفقهون الا قلیلا, اللہ نے اس کا جواب دیا بلکہ کوئی حسد وسد نہیں ہے. بل کانوا لا یفقهون الا قلیلا, نہیں وہ سمجھتے مگر تھوڑی بات, انہیں صحیح بات ہی سمجھ نہیں آئی. یہ غنیمت اللہ نے اصحاب شجرہ سے اس کا وعدہ کیا, یہ غنیمت ان کو نہیں ملے گی. لیکن آگے اللہ نے اگلی آیت میں فرما دیا, قل للمخلفین من الاعراب, فرما دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رکھے جانے والوں میں سے, بدوؤں میں سے جن کو پیچھے رکھ دیا گیا تھا, جو صلح حدیبیہ میں شریک نہیں ہوئے, ان سے کہہ دیجئے ستدعون الی قوم اولی بأس شدید, ان قریب تمہیں بلایا جائے گا ایک ایسی قوم کی طرف جو بڑی جنگجو قسم کی سخت قوم ہے. ایک مال غنیمت تو تمہیں نہیں ملے گا, وہ تو صلح حدیبیہ والوں کو ملے گا, اصحاب شجرہ والوں کو ملے گا, لیکن معاملہ ختم نہیں ہو گیا, تمہیں دوبارہ موقع دیا جاتا ہے. آئندہ بھی جنگ ہوگی اور آئندہ جنگ آسان نہیں ہوگی. آئندہ بڑے جنگجو قسم کے لوگوں سے تمہارا پالا پڑے گا, تمہارا واسطہ پڑے گا. تقاتلونہم, تم ان سے لڑو گے, او یسلمون, یا وہ مسلمان ہو جائیں گے. تم ان سے لڑو گے اور لڑ کر تمہیں مال غنیمت اور فتح حاصل ہوگی, یا لڑے بغیر ہی ممکن ہے اللہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دے, یا وہ مسلمان ہو جائیں اور لڑنے کی ضرورت نہ پڑے. دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی. عنقریب اور جنگیں ہونے والی ہیں, اور وہ تمہارے مد مقابل لوگ وہ کم نہیں ہوں گے, تھوڑے نہیں ہوں گے, بڑے سخت جنگجو قسم کے لوگ ہوں گے. کون لوگ مراد ہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد بنو حوازن, وہ جو حنین کی جنگ تھی وہ جنگ مراد ہے. اس میں شروع میں مسلمانوں کا نقصان بھی ہوا. یہ پہلی جنگ تھی جس میں مسلمان زیادہ تھے, 12,000, اور کافر تھوڑے تھے, لیکن بڑے جنگجو اور بڑے تیر انداز.
اتنی تیر اندازی کی 9 ہجری میں فتح مکہ کے بعد یہ ہوئی، اتنی تیر اندازی ہوئی کہ شروع میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ۔ شروع میں مسلمانوں کا نقصان ہوا لیکن پھر اللہ نے مدد کی اور آخرکار مسلمانوں کو غلبہ ہو گیا۔ بعض نے کہا وہ مراد ہے، بعض نے کہا کہ وہ جو مسیلمہ کذاب کے جو پیروکار تھے جو ان سے جنگ ہوئی تھی، بڑی سخت جنگ ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بڑے صحابہ کرام اس میں کام آئے تھے، بڑے شہید ہو گئے تھے اس میں، 700 قرہ کہتے ہیں شہید ہو گئے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ جی وہ جو روم اور فارس سے جنگیں ہوئیں بعد میں وہ مراد ہے۔ بہرحال کوئی بھی جنگ مراد ہو تو بات ختم نہیں ہوئی، صرف ایک جنگ ہے جس کا مال غنیمت تمہیں نہیں ملے گا، فتح خیبر، وہ اصحاب شجرہ والوں کو ملے گا، تو لیکن تمہیں موقع ایک اور دیا جائے گا، ابھی جنگیں اور آئیں گی، تمہیں بلایا جائے گا بڑی جنگجو قوم کے خلاف، تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ فَإِن تُطِيعُوا، اگر تم اس وقت اطاعت کرو، اگر اللہ کے رسول بلائیں یا آپ کے خلیفہ بلائیں، تم نے جواب دینا ہے ان کو، تم نے ساتھ شریک ہونا ان کے، تم نے ان کی اطاعت کرنی ہے رسول کی یا خلیفوں کی۔ اگر تم اطاعت کرو گے یؤتکم اللہ اجرا حسنا، اللہ تمہیں اجر حسن عطا کرے گا، اللہ تمہارے یہ غلطی معاف کر دے گا، اللہ تمہیں جو ہے وہ اجر حسن عطا کرے گا، تمہیں مال غنیمت بھی ملے گا اور قیامت کے دن بھی اجر ملے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اور اگر تم پھر گئے جیسے تم پہلے پھرے تھے، جیسے تم صلح حدیبیہ میں شریک نہیں ہوئے تھے، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، پھر اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ تو موقع ختم نہیں ہوا، تمہیں آئندہ موقع ملے گا، لیکن فتح خیبر تمہارے لیے نہیں ہے، وہ مال غنیمت تمہارے لیے نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ في رحمه تحلو الحياة شوقا